کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نہ بتاتے. آپ نے پھر وہی بات کہی. آپ نے فرمایا میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولنا. میں نے اپنی ماں کا حکم پورا کیا. اللہ اکبر. وہ سردار رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے مولا یہ بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کا کتنا پاس رکھتا ہے, اور میں نے تجھ سے وعدہ کیا کہ میں تجھے اللہ کہوں گا, تیرے احکام کی پابندی کروں گا. میں تجھ سے وعدہ کر کے اس دنیا میں آیا. عالم ارواح میں تو ہم سب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے رہیں گے, اللہ کے بن کر رہیں گے, غلط کام نہیں کریں گے. میں تجھ سے کیے ہوئے وعدے کو میں سر عام توڑتا رہتا ہوں, اور یہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہا ہے. اے اللہ تم میری توبہ قبول کر لے. سرکار غوث اعظم کی اس ادا سے اللہ نے ان سب کو ہدایت عطا فرما. اچھا بچوں, بھائیوں, نوجوانوں, بزرگوں, یہ بتاؤ کیا یہ واقعہ صرف غوث اعظم کے عمل کے لیے ہے؟ بھئی یہ سنایا کس لیے جاتا ہے؟ کرامت کے طور پر؟ نہیں نہیں نہیں, یہ سنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں. سبحان اللہ. انہوں نے اپنایا تو انہیں کرامت ملی, ہم اپنائیں گے تو ہمیں ذلت ملے گی. کیا ملے گا ہم کو؟ عزت ملے گی. ہمیں بھی کرامت ملے گی. یعنی کرامت ملتی ہے اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے سے. آپ عمل کریں گے تو اللہ آپ کو بھی کرامت عطا فرما. لیکن ہمارا حال معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, ہم گھر میں ہوتے ہیں, ملنا نہیں چاہتے, دروازے پہ دستک ہوتی ہے, بچے سے کیا کہتے ہیں؟ بولو گھر پہ نہیں. وہ الگ بات ہے کہ بچہ جا کے بولے ابا بول رہے میں گھر پہ نہیں ہوں, یہ بھی ہمارا نصیب ہے. لیکن عزیزوں بتاؤ یہ ہم نے سچ کیا کہ جھوٹ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اتنی بڑی چوری جو ہے نا اس کو چوری کہتے ہیں, اتنی سی چوری کو چوری نہیں کہتے. ایسے ہی ہے نا, ہم کہتے ہیں اس سے کیا ہو گیا. نہیں جناب, آپ یہ عہد کر لیں, حضور غوث اعظم کی 11ویں کا لنگر کھانے آئے ہیں نا, حضور غوث اعظم کا نام لینے آئے ہیں, ان کی محفل میں آئے ہیں, آئیے پیغام لے کر جائیے. پیغام کا پہلا حصہ یہ ہے زندگی ہم نے سچ کے ساتھ گزارنی ہے, گزارنی ہے انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے وعدہ کریں, جھوٹ نہیں بولنا ہے, چاہے کتنا بڑا نقصان سامنے کھڑا ہو. کھڑا ہے نا, آپ نے اللہ کا حکم مانا, اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ سچوں کے ساتھ ہے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اب سامنے نقصان ہے, سچ بولو گے نقصان ہوگا, لیکن ادھر سچ بولو گے تو اللہ ساتھ ہوگا. کس کو پسند کرنا چاہیے؟ اللہ کا ساتھ. آپ نے اللہ کا ساتھ لے لیا تو وہ رب اس پر قادر ہے کہ سچ بولنے سے جو آپ کو نقصان ہونا ہے نا وہ اس نقصان کو فائدے میں تبدیل فرما. ہے کہ نہیں؟ ہمیں اس طریقے کو اختیار کر. تو اللہ نے اپنے محبوب کے سچے غلام, سچی اولاد شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ بولنے کی برکت سے کرامت عطا فرمائی. اس رب نے کرامت کا دروازہ بند نہیں کیا, وہ کرامت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. اگر میں اور آپ آج یہ عہد کر لیں کہ اب ہم نے سچ ہی بولنا ہے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بدل جائے گی. ایک بات. دوسری بات, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد آ گئے, پڑھنے لگے. طلباء میں مشہور ہوا کہ ایک غوث, ایک بہت بڑے بزرگ جو ہیں بغداد میں آئے ہیں اور ان کی ایک بڑی کرامت ہے. وہ اتنے صاحب کرامت ہیں کہ اپنی نشست پہ بیٹھے بیٹھے اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور اچانک ظاہر ہو جاتے ہیں. تو کچھ دوستوں نے مل کے پروگرام بنایا چلو ان کی چل کر زیارت کریں. اچھا طالب علم کے اندر نا ایک تجسس ہوتا ہے, اور بعض دفعہ وہ تجسس جب حد سے کراس کر جاتا ہے تو وہ بے ادبی ہو جاتی ہے, بدتمیزی ہو جاتی ہے. سوال پوچھنا بدتمیزی نہیں ہے, سوال پوچھنے کا انداز بدتمیزی بنا دیتا ہے. سوال کس انداز سے پوچھا جا رہا ہے, آپ سب کی نصیحت کے لیے, میری نصیحت کے لیے بھی ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے ساتھ 2 طلباء نے سوچا کہ ہم مل کے جاتے ہیں. ان میں سے ایک نے اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا, میں ان سے ایسا سوال کر, طالب علم تھا نا, خناس آ گیا ذہن میں. بعض دفعہ طلباء کے ذہن میں خناس آ جاتا ہے, دوسرے کا علم چیک کر رہے ہوتے ہیں. میں ان سے ایسا سوال کروں گا جواب ہی نہیں دے پائیں گے. اللہ. دوسرے نے کہا میں ان سے ایسا سوال کروں گا, دیکھتا ہوں وہ کیا جواب دیتے. ان دونوں نے اب حضور غوث اعظم کی طرف دیکھا. ہاں بھائی آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں غوث کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں, سوال جواب کرنے نہیں جا رہا, میں تم سے دعائیں لینے جا رہا ہوں. دیکھو نیتیں تینوں کی پتہ چل گئی. 2 کی نیت میں, ایک کی نیت میں توہین ہے, ایک کی نیت میں سوال کا تجسس ہے, اپنے علم کا ایک دھاک بٹھانے والی بات ہے, اور تیسرے کی نیت میں صرف ادب ہے. اب یہ تینوں پہنچے. جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ اپنی نشست پر ظاہر نہیں ہے. اچانک دیکھا کہ وہ غوث ظاہر ہو گئے, نشست پر تشریف فرما ہے, اور انہوں نے تینوں کی طرف نظر دوڑائی. اور جب اس آدمی کی طرف دیکھا, اس طالب علم کی طرف دیکھا, اس شخص کی طرف دیکھا جس نے کہا تھا ایسا سوال کروں گا جواب ہی نہیں دے پائیں گے, استغفر اللہ, تو آنکھیں سرخ ہو گئیں, جلال کا عالم آ گیا. اور آپ نے فرمایا تو یہ کہہ رہا تھا میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہ دے پائیں گے, تو سن تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, اور اس گستاخی کی سزا تجھے یہ ملے گی کہ تو بے ایمان ہو کر مرے گا. وہ گھبرا گیا, کانپنے لگا, سر جھکا دیا. دوسرے کی طرف جلال فرمایا تو نے کہا تھا میں ایسا سوال کروں گا, دیکھتا ہوں کیا جواب دیں گے. تو سن تیرا سوال یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ جائے گی. وہ بھی سر جھکا کے خاموش ہو گیا, اور اب روح انور غوث اعظم کی طرف پھیرا اور مسکرا کر کہا شہزادے آپ نے کہا کہ میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں گا, آپ نے کہا میں ان سے دعائیں لینے جاؤں گا, تو اس ادب کی برکت آپ کو یہ ملے گی. میں دیکھ رہا ہوں بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے, اسی شہر کی مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر آپ کہیں گے قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن کے اوپر ہے. ڈھیروں دعاؤں سے نوازا. جب یہ باہر نکلے تو اب وہ کھسیا کر آپس میں, ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے, اللہ اکبر. دنیا نے دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا. وہ جس کو کہا تھا کہ تو بے ایمان ہو کے مرے گا, وہ پڑھتے پڑھتے بہت بڑا عالم بنا, مناظر بن گیا, اپنے وقت کا بہت بڑا مناظر, حتیٰ کہ عیسائیوں سے مناظرہ کرتا, لوگوں کو مسلمان کر لیتا, بہت بڑا عالم بنا. اتنا بڑا عالم بنا کہ اس کی شہرت دنیا میں پھیل گئی. اس زمانے میں واٹس ایپ سے شہرت نہیں ہوتی تھی, سوشل میڈیا سے شہرت نہیں ہوتی تھی کہ ابھی یہاں سے چھاپا پوری دنیا میں پہنچ گیا. جناب شہرت کے لیے زبانیں لگ جایا کرتے تھے, بڑی محنت کی مناظروں کے اندر, تقریروں کے اندر, علم کے اندر, حتیٰ کہ شہرت ہوتے ہوتے پتہ یہ چلا کہ کسی کافر ملک کے, عیسائی ملک کے اندر ان کے جو پادری ہیں وہ مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا نمائندہ بن کر گیا ان کے دربار میں, بادشاہ کے دربار میں, اور جا کر پادریوں سے مناظرہ کرتا رہا. کئی دن گزر گئے, پادری اس کو ہرا نہ سکے. بادشاہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اونچا ہی ہے, ہماری دال یہاں گلتی بھی نظر نہیں آ رہی, کوئی دوسرا ہتھیار چلانا پڑے گا. اور کفر کے ہتھیاروں میں ایک ہتھیار مال ہے اور دوسرا ہتھیار عورت ہے. دوسرا ہتھیار عورت. آج قادیانی بھی غریب مسلمانوں کا ایمان انہی 2 چیزوں سے خرید رہے ہیں, انہی 2 چیزوں سے خرید رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلام. یاد رکھنا یہ بھی میں نے نشانی بتا دی, جو آپ کا ایمان غربت کی وجہ سے چینج کرنا چاہے, جو آپ کا ایمان عورت کی وجہ سے چینج کرنا چاہے, جرمنی کے ویزے کی وجہ سے تبدیل کرنا چاہے,
لندن کے ویزے کی وجہ سے تبدیل کرنا چاہے، سمجھ لینا یہ گستاخ رسول ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ یہ میں نے آسان نشانی بتائی ہے۔ ابھی آپ کہیں گے ہم کیسے پوچھیں، کوئی یہ ان کی بھی داڑھی ہماری بھی داڑھی، وہ بھی ہمارے جیسے لگتے ہیں، ہم کہاں پہچانے؟ میں نے آپ کو آسان نشانی بتا دی۔ وہ آپ کا ایمان خریدنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کا ایمان خریدنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، جو دوسرا وہ جب پہنچا اور مناظرے میں اسے ہرا نہ سکے، بادشاہ نے اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ بیٹی اب عیسائیت کی عزت تیرے ہاتھوں کے اندر ہے، تو اپنا جلوہ دکھا تاکہ تیری بغیرتی سے وہ متاثر ہو جائے، تیرے حسن سے وہ متاثر ہو جائے۔ وہ اپنی لڑکی کو دربار میں لے کر آ گیا۔ لڑکی بڑی حسین تھی۔ جب اس نے اپنی اداؤں کے حملے کیے اس مسلمان مناظر کے اوپر، وہ مناظر شیطان کے داؤں میں آ گیا، شیطان کے داؤں میں پھنس گیا، اور اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ میں تیری لڑکی کا ہاتھ مانگتا ہوں، میں تیری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا شادی تو میں کر سکتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جو شرط کہو گے پوری کروں گا۔ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ تو اسلام چھوڑ عیسائیت میں داخل ہو جا۔ اس نے لڑکی کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا۔ غوث کی بے ادبی کی تھی، نتیجہ کیا نکلا؟ ولی کی بے ادبی کی نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرے کا حال جس کے لیے فرمایا تھا کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ گئی، اس کا علم اتنا مشہور ہوا، بہت بڑا عالم بنا، اتنا مشہور ہوا کہ سرکاری مولوی بنا دیا گیا۔ سمجھ گئے آپ؟ جیسے آج میں نہیں بولوں گا، آپ بولیں گے، جیسے آج آپ سمجھ گئے نا سرکاری مولوی کون ہے؟ جو سرکار کی، جس کو ہمارا وزیر اعظم دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول نظر آتا ہے، جس کو وہ سب سے بڑا عاشق رسول نظر آتا ہے۔ نہ پیر اس کو کوئی نظر آتا ہے، نہ عالم کوئی نظر آتا ہے، نہ سید نظر آتا ہے، نظر آتا ہے تو وہ نظر آتا ہے جس کو خاتم النبیین بھی بولنا نہیں آتا، وہ اس کو سب سے بڑا عاشق کہتا ہے۔ اللہ اکبر، درباری مولوی بن گیا، اور درباری مولوی بننے کے بعد سچا جھوٹا فیصلہ حکمرانوں کی اس نظروں پر کرتا رہا، حتیٰ کہ دنیا میں بال بال غرق ہو گیا، حق کو چھوڑ دیا، مال کے لیے فیصلے کرنے لگا جیسے آج ہوتے ہیں۔ اور تیسرے کا حال دنیا نے دیکھا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ وقت آیا کہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر آپ جلوگر ہوئے، اور آپ نے یہ اعلان فرمایا قدم ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ میرا قدم روئے زمین کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے، آپ کے خلیفہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شیخ علی ہیتی رحمت اللہ علیہ، یہ حضور غوث اعظم کے خلیفہ تھے۔ انہی کے بارے میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن حضور غوث اعظم گفتگو کر رہے تھے، یہ سامنے بیٹھتے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، ان کی آنکھ لگی تو انہیں سرکار کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھی ممکن ہے اس مجلس میں کوئی سو رہا ہو، ممکن ہے اس مجلس میں کوئی سو رہا، اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن گھبرائیے نہیں، انشاءاللہ آپ کی آنکھ لگے گی تو آپ کو طوائفیں نظر نہیں آئیں گی۔ اس مجلس میں آنکھ لگے گی تو آپ کو گندگی نظر، انشاءاللہ گندگی نظر، اور اب نصیب چمک رہا ہوگا تو انشاءاللہ پتہ نہیں کیا کچھ نظر آئے گا، انشاءاللہ نظر آئے گا، اس لیے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے، الحمدللہ۔ تو ان کی بھی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو سرکار کا دیدار ہونے لگا۔ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ منبر سے اتر کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے۔ آپ گھبرا کے کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہوں گے، جب سرکار غوث اعظم کھڑے ہوں گے تو سب کھڑے ہوں گے، یہ سو رہے بیٹھے ہوئے، لیکن جب آنکھ کھلی تو دیکھا سرکار بھی کھڑے، سب کھڑے، غوث اعظم بھی کھڑے، سب کھڑے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ کہا حضور خیریت، آپ کیوں کھڑے ہو گئے منبر سے اتر کے؟ آپ نے سرکار نے فرمایا آپ حضور کا دیدار کر رہے تھے، ہماری کیا مجال کے عبد القادر
عبد القادر کی مجال کیا؟ زندہ باد. عبد القادر کی مجال کیا کہ تم سرکار کا دیدار کرو اور ہم اپنے ممبر پر بیٹھے رہیں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار کا دیدار ہو تو ادب سے کھڑے ہو جایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا میرے آقا مجھ میں اور آپ میں یہی فرق ہے. ہم جو آنکھ بند کر کے دیکھتے ہیں وہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہی فرق ہے آپ اور ہمارے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے جب حضور غوث اعظم نے فرمایا قدم ہادہی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. انہوں نے سوچا یہ تو سامنے ہے، میں جلدی سے قدم اپنی گردن پہ رکھ لیتا ہوں. آگے بڑھے، قدم کو پکڑا اور چاہا کہ گردن پہ رکھے. حضور غوث اعظم نے فرمایا علی ہیتی تم سے دیر ہو گئی. کتنی دیر؟ یہ سامنے بیٹھے ہوئے، یہ سامنے بیٹھے ہوئے. ابھی سرکار نے فرمایا ہے میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر. آپ کہتے ہیں میں تو سامنے بیٹھا ہوں، جلدی سے قدم رکھ کے اٹھا کر اپنی گردن پہ رکھ لیتا ہوں. اتنے میں ہاتھ بڑھایا. غوث اعظم نے فرمایا علی ہیتی تمہیں دیر ہو گئی، غیاث الدین کا بیٹا بازی لے گیا. غیاث الدین کا بیٹا بازی لے گیا. کون غیاث الدین؟ حضور خواجہ غریب نواز کے والد گرامی. کہتے ہیں معین الدین بازی لے گیا. معین الدین بازی لے گیا. جیسے ہی اس نے سنا، وہ یہاں سے دور کہاں مراقب تھا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، ذکر کر رہا تھا. جیسے ہی اس نے یہ حکم خداوندی جو اللہ نے مجھے عطا کیا اور حضور علیہ السلام کی جناب سے مجھے حکم ہوا کہ یہ اعلان کر دو، اس نے میرا حکم سنا، فوراً سر جھکا کے میرے قدموں کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیا اور کہا حضور صرف گردن پر نہیں، میری آنکھوں پر اور میرے سر کے اوپر ہے. یہ شان آپ کو اللہ نے عطا کی. اس غوث کا کہا پورا ہوا جس غوث نے آپ کو بشارت عطا فرمائی تھی. میرے دوستوں اس واقعے سے کیا نتیجہ نکلا؟ کیا نتیجہ نکلا بتاؤ؟ ادب، احترام. یاد رکھنا ساری زندگی عالم نہیں بن سکے نا، ساری زندگی عالم نہیں بن سکے، سید نہیں ہو سکے، پیر نہیں بن سکے. بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ، بخشش ہو سکتی، لیکن پیر بن جاؤ، سید بھی ہو، عالم بھی ہو جاؤ، اگر گستاخی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی تو پھر ایمان کی سلامتی نہیں. ایمان اسی کا سلامت ہوگا جس کے پاس ادب ہو. ادب ہے، علم نہیں ہے، بخشش ہو سکتی ہے. علم ہے، ادب نہیں ہے، بخشش نہیں ہو سکتی. یہ اصول ہے، یہ کائنات کا اصول. علامہ قادر حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک دفعہ، آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے نا، لیکن اللہ نے سب کو ولی بنا دیا، ان جادوگروں کو ولی بنا دیا. کیوں؟ انہوں نے ایک دفعہ صرف یہ پوچھ لیا اے موسیٰ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم اپنا کام کر کے دکھائیں گے؟ بس یہ پوچھنا. انہوں نے نبی سمجھ کے نہیں پوچھا تھا، انہوں نے اللہ کے نبی سمجھ کر نہیں پوچھا تھا، مقابلے پہ آئے ہوئے شخص سے، ایک مقابل سے پوچھا تھا. اللہ نے اپنے نبی کے اتنے سے ادب کی برکت سے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی. ایمان دیا. جب ایمان کسی نبی کے سامنے مل جائے تو جس کو ملتا ہے وہ صحابی بن جاتا ہے. نبی پر ایمان لانے والا کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی زندگی میں نبی پر ایمان لائے وہ کون ہوتا ہے؟ دیکھو وہ صحابی بن گئے، حضرت موسیٰ کے صحابی بن گئے، ولی بن گئے. اور فرعون نے ان کے ایمان کو دیکھ کر انہیں مار دیا، اللہ نے انہیں شہادت کا بھی رتبہ عطا فرمایا. دیکھو ایک ادب نے انہیں ایمان بھی عطا کیا، ولایت بھی عطا کی اور شہادت کا رتبہ بھی عطا کر دیا. تو ساری گفتگو کا نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں سچ بھی بولنا چاہیے اور ہمیں ادب سے بھی اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے. اگر ہماری زندگی میں ادب نہ ہوا، یاد رکھنا ہماری ساری زندگی کی محنتیں بیکار ہو سکتی ہیں. اور اگر ادب ہوا، محنت میں کمی ہوئی، نیکیوں میں کمی ہوئی، لیکن بے ادب نہیں ہے، بدتمیز نہیں ہے، بد اخلاق نہیں ہے، انشاءاللہ بزرگوں نے فرمایا ایسے کی بخشش
ہو سکتی ہے. میری گفتگو تمام ہوئی. میں نے خطبے میں تلاوت کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. سیدھا رستہ یہی ہے، اور مثال قرآن خود دے رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا رستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. حضور غوث اعظم اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، خواجہ غریب نواز اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، داتا گنج بخش اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، امام احمد رضا اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. اور میرے دل کی بات کہنے دیجئے، علامہ خادم حسین رضوی اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں. انہی کا رستہ صراط مستقیم ہے، انہی کا رستہ سیدھا رستہ ہے، انہی کا رستہ کامیابی کا رستہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب گفتگو ہو گئی ختم. وما علیہ الا البلاغ، جو میرے ذمہ تھا میں نے پہنچا دیا، جو میرے ذمہ تھا میں نے پہنچا دیا. اب ایک بات بتاؤ دوستو، جب میں آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ آپ نعرہ لگانے میں بڑا تکلف کر رہے ہیں. میرے دل میں نا ایک کراہت سی پیدا ہوئی، میرے دل میں ایک کراہت سی پیدا ہوئی. یہ کیسی محفل ہے، یہ کیسے لوگ ہیں. واللہ جو بات دل کی میں صاف کر رہا ہوں تاکہ دل صاف کر کے جاؤں نا میں یہاں سے. ایسا اچھا تو نہیں نا میں دل میں کچھ رکھ کے جاؤں. اتنی دور سے آیا ہوں، آپ نے اتنی محبت سے ہار پہنا ہے. میں نے علامہ شاہد صاحب سے کہا یہ اٹھے، جب میں نے ہار پہنے نا یہ اٹھے کہ میری مدد کریں ہار اتارنے. میں نے کہا میں اتنے پیسوں سے یہ لے کر آئے، کچھ دیر تو پہننا چاہتا ہوں، اس کو پہنے رہنا تاکہ ان کا خلوص ہے. یہ ہار بھی 100 روپے کا تو ہوگا نا، کم از کم زیادہ نہیں ہوگا، کم سے کم تو 100 روپے کا ہوگا. اور میں نے ادھر ڈالا ادھر نکال دیا. اور بھائی ڈالنے والے پہنانے والے کی تھوڑی سی تو خواہش پوری ہو جائے، کچھ دیر تو میں پہن لوں. تو میرے دل میں خلوص کی قدر ہے، میں خلوص سے صرف معاملہ میرا چلتا ہے. آپ یہ بتائیے کیا آپ کو اس نعرے سے اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ اس نعرے پہ کسی کو اعتراض؟ میں اعتراض بھی دور کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں اعتراض دور کروں گا آپ کا. آپ کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے سے اعتراض ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے اعتراض ہے؟ اچھا آپ یہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ نعرہ لگائے گا تو یہ سیاسی ہو جائے گا؟ اس کا سیاست سے، غیر سیاست سے، اس سے کوئی تعلق ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کا تعلق عشق سے ہے، محبت سے ہے، ایمان سے ہے. آپ میری بات کی تائید کرتے ہیں؟ اچھا ممکن ہے آپ اس لیے نہیں لگا رہے ہو کہ آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہو، یہی بات ہے. اچھا بھوک لگ رہی ہے، ناراض تھے آپ کو کوئی دوسرا مقرر چاہیے تھا. بتا دیں جو بھی مسئلہ ہو، چلے میں اپنے آنے پہ معافی مانگ لیتا ہوں، آپ بتا دیجئے. اچھا جی اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر آپ بھی گرم ہو جائے اور مجھے بھی گرما دیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کے نصیبوں کو بھی بلند فرمائے. تشریف